أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ سورة النساء آیت نمبر 102۔ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ گزشتہ آیتوں میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان تھا۔ ہجرت کے سفر میں، جہاد فی سبیل اللہ کے سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، سفر ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو اور مجاہدوں کو کچھ سہولتیں، رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان آیتوں میں ان سہولتوں اور ان رخصتوں میں سے نماز کے مسئلے کا بیان ہے۔ کل کی آیت نماز سفر سے متعلق تھی اور آج کی آیت نماز خوف سے متعلق ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے میدان میں مجاہدین کو دشمن کے حملے کا خوف ہو تو وہ اپنی نماز کس طرح ادا کریں گے۔ حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں اس نماز کو کہا جاتا ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان۔ طالب علم یہ نقطہ ذہن میں رکھے کہ صلاۃ الخوف سے متعلق قرآن پاک کی 3 آیتیں ہیں۔ 2 آیتیں تو یہ ہیں، کل کی آیت سورۃ النساء آیت 101 اور آج کے درس کی آیت سورۃ النساء آیت 102، اور ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ یہ 3 آیتیں صلاۃ الخوف سے متعلق ہیں۔ آج کی اس آیت کا پہلا جملہ کچھ یوں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں میں ہوں اور لوگوں کو آپ نماز پڑھائیں، یعنی خوف کی نماز پڑھائیں، تو اس نماز کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے اور جو انشاءاللہ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ خوف کی یہ نماز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ تو اس آیت کے اور اس لفظ کے انداز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نماز
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لیکن دوسرے تمام محدثین فقہا وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ الخوف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اسی طرح آپ کے بعد بھی ہے۔ طلباء کرام سمجھتے ہیں کہ یہ جو وَإِذَا كُنْتَ کی قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو کیا مطلب؟ آپ ہوں گے تو لوگ زکوٰۃ دیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ نہیں، وہاں پر بھی وہ قید اتفاقی ہے۔ تو اب آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں موجود ہوں یا آپ کا کوئی نائب، آپ کا قائم مقام، کوئی بھی امیر جہاد، امیر لشکر، کوئی بھی سپہ سالار، جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانا چاہے خوف کی نماز تو وہ اس طرح نماز پڑھائے، اور اس نماز کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں نماز خوف پڑھی جاتی رہی ہے۔ احادیث میں ہے، کتب احادیث میں، کہ مختلف محاذوں پر مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوف کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں طبرستان میں مجاہدین جہاد کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے خوف کی نماز پڑھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجوسیوں کے خلاف جہاد تھا، صحابہ نے وہاں صلاۃ الخوف پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک بار صلاۃ الخوف پڑھائی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ جو فاتح کابل ہیں، کابل جو اس وقت افغانستان کا دارالخلافہ ہے، امارت اسلامیہ افغانستان کا، تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ جب کابل کو فتح کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کابل میں صلاۃ الخوف کی نماز پڑھائی۔ تو یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ خوف کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پڑھی جائے گی اور پڑھی جاتی رہی ہے۔ اب یہاں سنیے کہ خوف کی نماز یعنی صلاۃ الخوف جو قرآن کریم کی آیت میں اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ امیر لشکر سپہ سالار مجاہدین کے دو گروپ بنائے، ایک گروپ کو نماز پڑھائے اور دوسرا گروہ وہ دشمن کے سامنے ہو۔ تو یہ دو گروپ یا دو گروہ بنانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب تمام مجاہدین یہ چاہتے ہوں کہ ہم اسی امیر اور اسی سپہ سالار کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ دو امام ہوں تو اس وقت پھر دو گروہ یا دو گروپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ایک امام نماز پڑھا دے، کچھ لوگوں کو دوسرا امام نماز پڑھا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہوں یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب صحابہ رضی اللہ عنہم کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھائیں، تو اس وقت پھر دو گروپ یا دو گروہ بنائے جائیں گے۔
صلاۃ الخوف کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مجاہدین کے دو گروہ بنائے. ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ مستعد، ہوشیار، لڑائی کے لیے، معرکہ کے لیے تیار. اور جو دوسرا گروہ ہوگا اس کو امام نماز پڑھائے. نماز کیسے پڑھائے؟ امام صاحب نماز شروع کریں تو یہ پہلا گروہ وہ بھی امام کے پیچھے نماز شروع کر دے. امام صاحب ایک رکعت پڑھا دیں تو یہ جو گروہ ہے یہ بھی ایک رکعت نماز پڑھ لے. پھر یہ گروہ اور یہ گروپ چلا جائے ان لوگوں کی جگہ پر جو کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، تو دوسرا گروپ آ جائے. امام صاحب اس دوسرے گروپ کو ایک رکعت پڑھا دے. اب امام صاحب کی 2 رکعتیں پوری ہو گئی، وہ سلام پھیر دے اور ہر گروپ کی ایک ایک رکعت ہوئی ہے. پہلے گروپ نے پہلی رکعت امام کے پیچھے پڑھی ہے، دوسرے گروپ نے دوسری رکعت امام کے پیچھے پڑھی ہے. اب دوسرا گروپ اپنی ایک رکعت پڑھ کر، یعنی پہلی رکعت پڑھ کر، یہ پھر چلا جائے دشمن کے سامنے. وہ پہلا گروہ جس کی ایک رکعت امام کے ساتھ ہو گئی تھی، ایک رکعت باقی ہے، وہ اسی جگہ میں دوبارہ آ جائے اور آ کر اپنی ایک رکعت پوری کر لے. اب امام کی نماز بھی پوری ہو گئی اور پہلے گروپ کی بھی نماز پوری ہو گئی. دوسرے گروپ کی ایک رکعت باقی ہے. اب پہلا گروپ اپنی نماز پوری کرنے کے بعد پھر دشمن کے سامنے چلا جائے، دوسرا گروپ آ جائے، وہ آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کر دے اور پھر سلام پھیر دے. یہ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ ہے. اس طرح کے کئی طریقے احادیث میں آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے اعتبار سے کبھی کس طرح صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، کبھی کس طرح پڑھائی ہے. ایک طریقہ یہ ہے جس کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے اور ہمارے احناف کے نزدیک یہی صورت مختار اور افضل ہے کہ امام نے نماز شروع کرائی، امام کی نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد پہلے گروہ کی نماز مکمل ہو گئی، پھر آخر میں دوسرے گروہ کی نماز بھی مکمل ہو گئی. یہ ترتیب اس وقت ہے جب نماز 2 رکعت والی ہو، جیسے فجر کی نماز ہے یا سفر کی نماز ہے 2 رکعت. اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو پھر امام صاحب پہلے گروپ کو 2 رکعتیں پڑھا دے، دوسرا گروپ آئے اس کو بھی باقی 2 رکعتیں پڑھا دے. اور اگر مغرب کی نماز ہو تو پھر امام صاحب پہلے گروپ کو 2 رکعتیں پڑھا دے اور دوسرے گروپ کو 1 رکعت پڑھائے گا. اب پہلا گروپ اپنی تیسری رکعت پوری کر لے اور دوسرا گروپ اپنی باقی 2 رکعتیں پوری کر لے. تو یہ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ ہے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، صلاۃ الخوف کے کئی طریقے احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں سب صحیح ہے. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے صحاح ستہ میں سب سے زیادہ صلاۃ الخوف کے طریقے نقل کیے ہیں. 8 یا مختلف تصریحات کے مطابق 9. بعض حضرات نے 16 طریقے نقل کیے ہیں، بعض حضرات نے 24 طریقے نقل کیے ہیں. تو جو طریقے احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی طریقے سے بھی اگر صلاۃ الخوف پڑھا دی گئی تو وہ نماز ہو جائے گی. اب یہاں سنیے کچھ باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں، کہ میدان جہاد میں جب لڑائی زوروں پر ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے.
کہ عین لڑائی کے وقت اس وقت بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہم لوگ نماز میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیں، میدان جہاد میں بھی نہ نماز معاف ہے، نہ جماعت کے ساتھ نماز معاف ہے۔ کوشش کی جائے کہ جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب جو طریقہ قرآن پاک میں یہاں بیان ہوا ہے اور جو طریقہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں افضل اور مختار ہے، وہ آپ نے ابھی سنا۔ اس طریقے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ متحرک ہیں۔ ایک گروہ نماز میں متحرک ہے اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے متحرک کھڑا ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے میں دشمن کو چکمہ دینا بھی، دشمن کو دھوکہ دینا بھی، یہ بھی اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دشمن جب دیکھے گا کہ وہ یہی سمجھے گا کہ یار دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ متحرک ہیں اور بڑے فعال ہیں اور بالکل اٹینشن ہیں، تیار ہیں، حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ اور احادیث میں جیسے آتا ہے کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت تک خوف کی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام صحابہ نماز میں تھے آپ کے پیچھے، اور دشمن دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار اور مسلمان سارے کے سارے نماز میں ہیں، اور جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں تو پھر کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو وہ سب دشمن آپس میں کہنے لگے کہ او ہو، ہم نے تو ایک بہت اچھا موقع گنوا دیا، بہت اچھا موقع تھا حملہ کرنے کا، وہ ہم سے رہ گیا، وہ ہم سے مس ہو گیا۔ بہت اچھا موقع تھا، یہ لوگ سب نماز میں تھے، ہم جا کے ان پہ حملہ کر دیتے، تو یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، ان کو کیا پتہ چلتا۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی، تو ظہر اور عصر کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام خوف کی نماز کا حکم لے آئے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین آپس میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، چلو صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اور نماز پڑھنا ان کو اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ابھی انہوں نے ظہر پڑھی ہے اور ہم نے موقع گنوا دیا، تو یہ عصر کی نماز پڑھیں گے، سب نماز میں ہوں گے، بس ہم جا کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب اور اپنے مجاہدین اور اپنے مومنین بندوں کے لیے کتنے مہربان اور رحیم ہیں۔ اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا کہ کفار اور دشمن آپ کے خلاف ایسی سازش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے نماز پڑھانی ہے تو محتاط ہو کر پڑھانی ہے، اور محتاط ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سارے کے سارے نماز میں نہ لگیں، کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، نماز بھی ہو جائے گی اور دشمن سے دفاع بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک نظم بتا دیا، یہ ایک ترتیب بتا دی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام ہے، کوئی موقع ہے، سارے لوگ اگر نماز میں شامل ہو جائیں گے تو کچھ حالات ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت مرتبہ پروگرام ہوتا ہے تو بہت سارے طلباء اور بہت سارے ساتھی وہ منتظمین میں، انتظامیہ میں رہ کر نظام سنبھالتے ہیں، نظم سنبھالتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی یہاں چوری کرنے والا نہ آ جائے، کوئی پھڈا کرنے والا نہ آ جائے، کوئی نظم کو بگاڑنے والا نہ آ جائے۔ تو کچھ لوگ نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نظم سنبھالتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے نظم سنبھالا ہوتا ہے وہ یا تو اپنی الگ سے پہلے سے جماعت کرا لیتے ہیں
یا بڑی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اپنی جماعت کرا لیتے ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طلبہ کھڑے ہوئے ہیں، منتظمین کھڑے ہوئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نظم والے طلبہ ہیں، یہ نظام سنبھال رہے ہیں، یہ اپنی الگ سے جماعت کرتے ہیں۔ تو سب کے سب اگر نماز میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ظہر اور عصر کے درمیان، اور یہی حکم سنایا، یہی آیت پڑھ کر سنائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ مجاہدین کے 2 گروپ بنائیں، ایک گروپ آپ کے ساتھ نماز میں رہے، دوسرا گروپ دشمن کے سامنے رہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگ یعنی مسلمان لوگ جدھر بھی جاتے ہیں بس فتوحات ہی فتوحات ہیں، تمہیں فتح ہی فتح ملتی ہے اور دشمن کو بس شکست ہی دے دیتے ہیں، فتح ہی فتح، ہر وقت تمہارے لیے فتح ہی فتح، تو اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ ہم مسلمان مجاہدین آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان مال کی ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم ہر ایک کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی صلاۃ الخوف میں دیکھیں، بعض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے مسلمان بنیان مرصوص مضبوط دیوار اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان مسلمان نماز پڑھنے والے مجاہدین کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن ہم پہ حملہ کر دے، ہماری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں اور ان کے لیے جان دے رہے ہیں اور ان کے لیے جان نثاری کر رہے ہیں اور ان کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری فتوحات اور ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان تک دینا اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور ہمارے دشمن جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں کہ دوسرا مرے، کھپے، گلے، سڑے، میری جان بچ جائے۔ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، مسلمان چاہتے ہیں مجھے تکلیف ہو جائے، میں قربان ہو جاؤں، میں فدا ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، دوسرے مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ وہ جان نثاری والا جذبہ ہے، یہ وہ قربانی اور ایثار والا جذبہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی مجاہدین کو، ایمان والوں کو فتح اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی یہ آیت خوف کی نماز سے متعلق ہے، اور اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ایک طائفہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھے۔ قرآن پاک کہتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، نماز کے دوران نماز پڑھیں، اسلحہ ساتھ رکھیں، اس لیے کہ اگر نماز کے دوران دشمن حملہ کر دیتا ہے تو آپ نماز کے دوران دشمن کے خلاف لڑائی شروع کر دیں۔ لیکن پھر ایسا ہوگا کہ اگر نماز کے دوران دشمن سے لڑائی شروع کر دی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے، لیکن اس نماز کو توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نماز میں بھی ہوں پھر بھی اپنا اسلحہ تیار رکھیں، تیاری فل رکھیں کہ اگر دشمن حملہ کر دیتا ہے تو ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ صلاۃ الخوف کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، احادیث میں اور کتب فقہ میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ صلاۃ الخوف یعنی خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے، یعنی نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، نہ 2 گروہ بنا کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی صورت بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو اس صورت میں پھر نماز کو مؤخر کیا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بہت بڑے قلعہ تستر کو ہم فتح کر رہے تھے اور صبح کی نماز کا وقت تھا اور جنگ زوروں پر تھی، لڑائی عروج پر تھی، اور ہمارے کمانڈر صاحب نے یہ حکم دیا سپہ سالار نے کہ لڑائی روکنی نہیں ہے، اس لیے کہ فتح قریب تھی، قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا، نماز پڑھنے کا بالکل موقع نہیں تھا، یعنی ایسے تلواریں چل رہی تھی، ہر طرف سے تیر، تلواریں، نیزے، لڑائی عروج پر تھی، لڑائی کا بازار خوب گرم تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار نے حکم دیا لڑائی روکنی نہیں ہے، اس لیے کہ فتح قریب ہے۔ تو اسی لڑائی میں ہماری فجر کی نماز فوت ہو گئی۔ جب سورج چڑھ گیا، یعنی دن کے 1-2 گھنٹے گزر گئے، تو اس وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد پھر ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نماز اگرچہ ہم نے اپنے وقت پر نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی اس نماز کے پڑھنے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ دنیا و ما فیہا کے خزانے مل جاتے تب بھی ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی کہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور ہم نے نماز بھی پڑھ لی، اور ہم نے نماز کو کسی دنیا کے کام کے لیے قضا نہیں کیا بلکہ جہاد ہی کے لیے قضا کیا۔ جہاد بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر ایسی صورت پیش آئے کہ نماز پڑھنے کا بالکل موقع نہیں ہے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کی طرف سے مسلسل تیر اندازی ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مجاہدین دشمن کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی، آپ اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ عشاء کے وقت میں آپ نے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب نمازوں کو ادا فرمایا۔ تو یہ وہ آخری صورت ہے کہ اگر کسی طریقے سے بھی نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، جماعت کے ساتھ، اکیلے، سواری پر، کوئی بھی صورت نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو پھر اس وقت نماز کو مؤخر کر دیا جائے، بعد میں پھر نماز کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان مسلمانوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ نماز قائم کریں ان کے لیے، یعنی آپ ان کو صلاۃ الخوف پڑھائیں، تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس ان مجاہدین میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نماز میں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ ہتھیار بھی ساتھ لے لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ جماعت ایک رکعت پڑھ لیں یعنی سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس یہ چلے جائیں آپ کے پیچھے یعنی دوسری طرف۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ یعنی ایک رکعت۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر حملہ کر دیں یک بار حملہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی حرج نہیں تم پر، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، تو آپ اپنا ہتھیار رکھ دیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ ہتھیار باندھ کے رکھیں، لیکن اگر بارش ہو، بیماری ہو تو ہتھیار رکھ دیں، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھیں، یعنی اسلحہ ساتھ رکھیں، دشمن حملہ کر لے تو فوراً اسلحہ پکڑ لیں۔
ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی رسول آمین برحمتک یا